رضی اللہ تعالیٰ اپنی اونٹنی تیز سواری کے ساتھ جب آپ سے چلنے لگے، چلنے کے بعد حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں آگے چل کر جب میں تیز تلوار انداز میں اپنی سواری پر چلنے لگی تو آگے چل کر ایک مقام پر ایک درخت کے نیچے میری اونٹنی جا کر جب میری اونٹنی وہاں پر ٹھہری آرام کے وقت سے اس درخت کے نیچے گئی، جب میں اس درخت کے نیچے لیٹی تب میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص نورانی شکل والا میرے پاس آیا، آنے کے بعد مجھ سے کہا حلیمہ مجھے بھوک لگی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس ہے۔ یہ سوال اس نورانی چیزیں والے نے کیا۔ حلیمہ میں اتنی مکر کی بھوکی پیاسی، میں نے اس بزرگ سے کہا، اس نورانی شدت والے سے کہا، ہاں مجھے شدت کی بھوک لگی ہے، مجھے شدت کی پیاس لگی ہے۔ کہتے ہیں اپنی بھوک مٹانا ہے، اپنی پیاس مٹانا ہے، کہنے لگی ہاں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرنا کہ اس بزرگ نے کہا حلیمہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہاری بھوک کا انتظام کرتا ہوں، تمہاری پیاس کا تھوڑی بننی ہے بس۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ اس بزرگ کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں وہ بزرگ مجھے ایک ایسی نہر کے پاس لے کر آئے، میرے موبائل میں سے بنا دیا، وہ پانی جاری تھا، اس پانی کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں اس نہر سے جب میں نے اس پانی کو پیا تھا میری بھوک بھی مٹ گئی، جب میں نے اس کو پہلی بار پیا مجھے بہت لذیذ لگا، میں نے دوسری بار پھر پیا مجھے بڑا لطف آیا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں اس بزرگ نے کہا تھا حلیمہ جتنا چاہے اتنا پیے، اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں میں نے اس نہر سے شکم سے ہو کر خوب اس پانی کو پیا تھا، اتنا پیا کہ میری بھوک بھی مٹ گئی، میری پیاس ختم ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں اس بزرگ نے کہا تھا اے حلیمہ اس نہر کے اندر کھودا لگا دے، اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں ان بزرگ کے کہنے سے میں نے اس نہر کے اندر کھودا بھی لگا دیا، اور حلیمہ بیان کرتی ہے کہ جب میں نے اس نہر کے اندر کھودا لگایا تھا، لگانے کے بعد جب میں نہر سے باہر آئی تھی تو میرے حالات ایسے تھے کہ جو میرے جسم پر غریبی کے حالات تھے وہ سارے حالات ختم ہو چکے تھے، میرے حسن کے اندر اتنی زیادتی ہو گئی تھی کہ دیکھنے میں لگتا تھا جیسا کہ کسی سلطان کی بیٹی ہو۔ بیان کرتی ہے کہ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو بیدار ہونے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری بھوک بھی ختم ہو چکی ہے، میری پیاس بھی مٹ چکی ہے، اب میرا حال یہ ہے کہ میری چھاتی میں جو میرا دودھ خشک ہو چکا تھا اس دودھ کا مقام یہ تھا، اس دودھ کا حال یہ تھا جیسا کہ میرے سینے کے اندر نہر جاری کر دی گئی ہو، اتنا دودھ میری چھاتی کے اندر آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے حسن کو میرے شوہر نے دیکھا تھا وہ کہنے لگے تھے اے حلیمہ تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسا کہ کسی سلطان کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، حلیمہ سعدیہ اس قدر مکمل تیاری کے ساتھ گھر سے چلی تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، بھوکی تھی، پیاسی تھی، سارے معاملات سے جب گھر سے چلی تھی، لیکن فضل خدا کی چونکہ رحمت للعالمین کو دینے کی بھی جا رہی تھی، کائنات کی جان کو اپنی گود میں اٹھانے جا رہی تھی، تو رب کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ میرے محبوب کو حلیمہ ان حالات میں اپنی گودی میں لے جب کہ اس کے جسم کے اندر اتنی جان نہ ہو، اتنی قوت نہ ہو کہ ایک بچے کے علاوہ دوسرے بچے کو گود لے سکے، جبکہ میرے محبوب کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو انسان ملا ہوا۔ حلیمہ کا دوسرا حلیمہ کا ایک بیٹا بھی ہے خدا، اور میرا نبی میرا حبیب یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میری وجہ سے اس کے بیٹے حلیمہ کے بیٹے عبداللہ کا حق چھین لیا جائے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ کو مکہ پہنچنے سے پہلے طاقت عطا کر دی،
لیکن قسم خدا کی جو دائیاں پہلے پہنچ گئی تھی انہوں نے امیروں کو بچوں کو گود لے لیا تھا، امیر کے بچوں کو گود اٹھا لیا تھا۔ اللہ اکبر، حلیمہ نے پورے مکہ شہر کے اندر چکر لگایا، گھومی پھری تاکہ مجھے کسی امیر کا بیٹا مل جائے، کیونکہ ان دائیوں کا بچوں کو دودھ پلانے کا ایک مقصد ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دائیاں غریب ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ امیروں کے بچوں کو اپنے گھر لے جایا کرتی تھی تاکہ ہمارا خرچہ چل سکے، تاکہ ہمیں پیسہ مل جائے، تاکہ ہمیں دولت مل جائے۔ اس لیے یہ عورتیں امیروں کے بچوں کو لے لیا کرتی تھی کہ امیر کے بچے کو لے کر جائیں گے، دولت ہمیں زیادہ ملے گی، انعام ہمیں زیادہ ملے گا، بھوکے ہمیں زیادہ ملیں گے۔ حلیمہ نے بھی یہی سوچا، حلیمہ نے بھی اپنے ذہن کے اندر یہی خیال کیا کہ مجھے کسی امیر کا بیٹا مل جائے، مجھے کسی امیر کا بچہ مل جائے تو میری جھوپڑی سمجھ جائے گی، میرا گھر سمجھ جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ حلیمہ کا گھر کسی امیر بچے کی وجہ سے سمجھے گا، حلیمہ کا گھر کسی سرمایہ دار کے بچے کی وجہ سے نہیں سمجھے گا، حلیمہ کا مقدر سمجھے گا، حلیمہ کا گھر سمجھے گا تو ایک یتیم کے بچے کی وجہ سے سمجھے گا۔ یتیم اگر حلیمہ کا گھر سمجھے گا، حلیمہ کا مقدر سمجھے گا تو اللہ اکبر حبیب کے ذریعے سے چمکے گا، نبی کے ذریعے سے چمکے گا۔ حلیمہ صاحب کیا بیان کرتی ہے کہ پورے مکہ کے اندر میں نے ڈھونڈ کر دیکھا لیکن کسی امیر کا بچہ مجھے نہ ملا۔ جب حلیمہ صاحبہ سے کسی نے کہا تھا کہ ایک بچہ مکہ شہر کے اندر رہ گیا ہے، اگر تم چاہو اس بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حلیمہ نے کہا وہ بچہ کس کا ہے؟ تب